الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام احکام القرآن میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں جو احکام ذکر فرمائے وہ ان پر مشتمل آیات کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ کم از کم ایک دفعہ زندگی میں ہمارے دیکھنے والے، آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی عالم بن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، لیکن جو ہماری عوام ہے وہ کم از کم ایک بار پورے قرآن میں بیان کیے گئے احکام کو اپنے کانوں سے سماعت فرمائے اور ان کو سمجھیں۔ اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ احکام سیکھے جو اس نے قرآن میں بیان فرمایا اور جن کے مخاطب حقیقتاً ہم لوگ ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان، اور یہ اس کو اکثریت کہا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، کہ وہ قرآن کے اکثر احکام سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی بے مروتی کی بھی بات ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا چبھنے والے الفاظ میں کہہ دیا جائے تو میں اس کو بدبختی بھی قرار دینے میں عار محسوس نہیں کروں گا کہ ایک مسلمان کو اتنی کامل کتاب ملی، اسے زندگی گزارنے کے مختلف احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیے گئے، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ان احکام کو سیکھے، ان احکام کو سیکھنے کے بعد اپنی عملی زندگی کا محاسبہ کرے اور اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے۔ تو یہ درد ہے، یہ ایک مطلب سوچ ہے کہ ہم علماء طبقہ ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں، اور اس انداز سے پہنچائیں کہ لوگوں میں شوق بھی بیدار ہو، سیکھنے کا شوق ہو، سمجھنے کا شوق ہو اور دوسروں تک پہنچانے کا ہو۔ اس طرح انشاءاللہ قرآن کے احکام بھی عام ہوں گے، قرآن سے رغبت بڑھے گی، اور انشاءاللہ اس طریقے سے بہت سارے لوگ اپنی اغلاط پر مطلع ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ جیسے کہ ہر پروگرام میں تقریباً آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ احکام حکم کی جمع ہے، اور حکم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خطاب ہے جو مکلفین کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مکلف عاقل بالغ کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو احکام بیان فرمائے ان کے مخاطب انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، اور بہت سارے احکام کے مکلف فرشتے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی مکلف مانا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام بھی مکلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ قرآن عظیم میں حکم بیان فرمایا یا وہ خطاب جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو حکم کہتے ہیں، اس کی جمع احکام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کے بیان کے لیے کوئی مخصوص الفاظ خاص نہیں کر لیے ہیں، متعین نہیں کیے ہیں کہ صرف صیغہ امر سے ہی حکم ثابت ہو، یعنی صیغہ امر کا مطلب ایسا کوئی کلمہ کہ جس کو آپ ترجمہ کریں تو ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے، اس کو صیغہ امر کہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صیغہ امر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے، بلکہ انشاءاللہ آج بھی دیکھیں گے اور پہلے بھی اس طرح کی آیات ہمارے پاس سامنے آئی ہیں کہ جن میں ماضی کا کوئی ورڈ ہے یا حال کا ہے، مستقبل کا ہے، یعنی اس میں ایسا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایک حکم ہم تک پہنچا رہا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اس کو سمجھنا عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ قرآن کی آیات پر غور و تفکر کرنے کے بعد پھر اس کا ترجمہ، مفہوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصود کو سمجھنے کے بعد اس بات کی تعیین کریں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کا مطالبہ فرما رہا ہے۔ پھر وہ جب آسان کر کے بیان کرتے ہیں تو عوام بھی اس کو سیکھ لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے، اور ان کے لیے بھی مقصود الہی کو معین کرنا، مقصود الہی تک رسائی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک سے اگر کوئی حکم ثابت ہوگا وہ ہمیشہ فرض کے درجے میں ہو، ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات فرض ثابت ہوتا ہے، بعض اوقات واجب ثابت ہوتا ہے، بعض اوقات صرف ایک مستحب ثابت ہوتا ہے، کرو گے تو بہت اچھا ہے، نہیں کرو گے کوئی بات نہیں، اور بعض اوقات ایک ایسا مطلب حکم بظاہر شکل حکم کی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے مباح رکھا گیا ہے، کرو نہ کرو دونوں جانب برابر ہے۔
تو اس میں بھی مطلب علماء کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ اگر قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ پڑھ لینے کے بعد بظاہر ایسا لگے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کام کا آرڈر کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے، تو کیا واقعی وہ ہم پر کوئی چیز فرض فرما رہا ہے، کوئی واجب کر رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف ایک ثواب کو ذکر کیا ہے، اس کے ترک پہ کوئی وعید نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، یا کسی ایک چیز کا بیان کے بظاہر حکم لگ رہا ہے لیکن کرنا نہ کرنا برابر، کریں تو کوئی ثواب نہیں، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عوام براہ راست قرآن پاک پر غور و تفکر نہ کرے، نہ مطلب جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے وہ خود ہی ترجمہ نکال کے ایسا کرنے کی کوشش کرے، نہ عوام ایسا کرے کہ کسی نے اگر ترجمہ کیا ہے تو فقط ترجمہ پڑھ کر وہ کچھ استدلال کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں اگر قرآن کو صحیح سمجھنا ہو تو پھر تفسیر کوئی اچھی مستند ہو، اس کی روشنی میں قرآن کو سمجھے، یا جیسے اس قسم کے ہمارے پروگرامز ہیں ان کو ملاحظہ کر کے بھی قرآن کی بہت سی چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اب اپنے موضوع پر آتے ہیں، قرآن کی مزید کچھ آیات۔ یہ پچھلی مرتبہ یہ آیت کریمہ میں نے عرض کی تھی لیکن وقت کی قلت کی بنا پر تھوڑا سا چیزیں رہ گئی تھیں، دوبارہ اس کو لیتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چند احکام ذکر فرمائے ہیں، اور ابھی جو ہم جن احکام کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا تعلق زوجین سے ہے، نکاح بھی ہے، اس میں مہر ہے، طلاق ہے، عدت ہے، ان چیزوں کے بارے میں مطلب احکام کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ تو اس میں پہلا اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث ہو جاؤ۔ یہ اصل میں زمانہ جاہلیت کے اعمال کا رد فرمایا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کی مطلب رشتہ دار کا انتقال ہوتا تو دیگر رشتہ دار اس کی زوجہ کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اس کی کسی سے شادی نہیں ہونے دیتے تھے، وراثت قبضے میں لے لیتے تھے، جو مہر ہوتا تھا وہ مہر زبردستی چھین لیا کرتے تھے۔ تو اس قسم کی ناجائز رسومات معاشرے میں رائج تھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے مطلقاً تمام رسومات کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان رسومات کو ختم کیا جو قرآن اور حدیث کے خلاف تھیں۔ لہذا ایک یہ جو بری رسم تھی کہ عورتوں کو زبردستی روک لینا، ان کا مال و متاع چھین لینا، زبردستی اپنے ساتھ نکاح کر لینا، یا کسی اور سے نکاح نہ کرنے دینا اس خوف کی بنا پر کہ ان کا مال دوسرے تک چلا جائے گا، اس کا شریعت نے رد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ عورتوں کو زبردستی اپنے قبضے میں مت رکھو۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم عورتوں کو اس نیت سے نہ روک لو کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ واپس لے لو۔ ابھی جو اگلا خطاب ہے یہ شوہروں سے خطاب ہے، ان شوہروں سے خطاب ہے کہ جو بالفرض بیوی سے نفرت رکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے دور بھی ہو جائے، طلاق کا معاملہ بھی ہو جائے، لیکن جو مہر اس کو دیا ہے وہ واپس لے لوں۔ تو پھر اس کو اتنا تنگ کیا جائے، مطلب یہ قصداً وہ اتنا تنگ کرے کہ عورت خود اس کو مہر دے کے نکل جائے۔ اس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ تم عورتوں کو اس نیت سے نہ روک لو کہ جو مہر ان کو دیا تھا ان میں سے کچھ واپس لے لو، یہ تمہارا طریقہ غلط ہے۔ یعنی عورتوں کو روک کر اتنا تنگ کرنا کہ وہ مہر دینے پر راضی ہو جائے، یہ غلط ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ لائیں کوئی واضح بے حیائی، یعنی کوئی واضح بے حیائی کا کام اگر وہ کریں۔ بے حیائی سے مراد ضروری نہیں کہ کوئی مطلب زنا وغیرہ ہی مراد ہے، بلکہ اگر وہ شوہر کی شدت کے ساتھ نافرمانی کریں، لڑائی جھگڑا کریں، فسق و فجور کرتی ہے، مثلا نماز قضا کرتی ہے، دوسرے کام عورت کر رہی ہے، گناہ کے کام، بے پردگی جیسے ہے مثال کے طور پر، اور شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے یہ میری اطاعت نہیں کرتی، کہنا نہیں مانتی، اور اب ہمارا گھر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، اور روزانہ ایک نیا ہنگامہ ہو رہا ہے، تو پھر وہ یہ ایسا کر سکتا ہے کہ عورت کو خلع کی دعوت دے،
کہ تم مجھ سے خلا لے لو، یا عورت اگر سمجھتی ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تو وہ عورت اس سے کہے کہ تم مجھے خلا دے دو۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات جب مرد اور عورت میں آپس میں باہم معاملات درست نہیں رہتے تو زوجہ آفر کرتی ہے کہ جو مہر تم نے مجھے دیا ہے وہ مہر میں تمہیں واپس کرتی ہوں، تم مجھے چھوڑ دو۔ یا اگر مہر نہیں دیا شوہر نے تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے مہر مت دو اور مجھے فارغ کر دو۔ اگر شوہر اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ ون سائڈ خلا نہیں ہو سکتا، باہم رضامندی سے ہوتا، اگر شوہر راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ لفظ خلا کے ذریعے عورت کو اپنے نکاح سے باہر نکالتا ہے، لفظ طلاق سے نہیں، لفظ خلا سے۔ مثلا یوں کہے گا کہ میں نے تیرے ساتھ خلا کیا، خالعت کی، جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ میں نے تیرے ساتھ خلا کیا۔ تو یہ میں نے تیرے ساتھ خلا کیا، یہ چونکہ طلاق کے لیے الفاظ ہمیشہ استعمال نہیں ہوتے، دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ابھی آگے میں اس کو بتاؤں گا بھی۔ تو ایسے الفاظ جو خاص طلاق کے لیے مخصوص نہ ہوں بلکہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوں انہیں الفاظ کنایہ کہتے ہیں، اور کنایہ الفاظ سے جو طلاق واقع ہوتی ہے اسے طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اور طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے، تو یہ ہے طلاق بائن۔ تو یعنی خلا احناف کے نزدیک ایک طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی اگر شوہر نے ایک کی نیت کی ہے تو ایک، اگر دو کی نیت کرے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر شوہر نے صرف خلا کیا اور کوئی طلاق کی نیت 1 2 3 کی نہیں کی تو کم از کم ایک طلاق تو پڑے گی اور وہ طلاق بائن ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے استثناء کر کے اس صورت کو باہر نکالا کہ ویسے تو عورت کو روکنا زبردستی اپنے پاس اس لالچ میں کہ یہ کچھ مہر مجھے دے تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں، مناسب نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، یعنی یہ گناہ ہے، سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہی فرمائی، گناہ ہے۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب عورت بالکل اچھی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اس میں کوئی ایسی خطا نہیں ہے، لیکن شوہر کی نیت میں فطور ہے کہ جو اس کو مہر دیا ہے وہ کسی طرح اپنے قبضے میں لے لوں تو زبردستی روکے۔ اب اگلی جو صورت بتائی اللہ سے، یہ کہ اب بالفرض عورت کا ہی قصور ہو تو فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کہ ٹھیک ہے پھر وہ مہر روک سکتا ہے، لیکن کس طریقے سے روکے گا؟ وہی باہم رضامندی سے خلا کی آفر قبول کر لے، یا اس کو خلا کی آفر کرے، عورت قبول کر لے اور پھر خلا کے ذریعے عورت کو فارغ کر دے۔ آگے مزید ایک حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ اللہ کا مطلق حکم ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ہر شوہر کو یہ بات سیکھنا واجب ہے کہ مجھے عورت کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کرنا چاہیے اور کس انداز سے کرنا چاہیے، یا کس سلوک کو شریعت اچھا سلوک کہتی ہے، یہ اس کو سیکھنا ہوگا، اور پھر زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ اس پر واجب ہے۔ لازم بات ہے کہ جب کوئی عمل کرنے لگتا ہے انسان تو اس سے پہلے اس عمل سے متعلق علم سیکھنا ہوگا۔ دیکھیں نا، اب اچھا سلوک کی ایک صورت ہمارے دور کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی کو روزانہ کسی پکنک پوائنٹ پہ لے جاؤ۔ اگر عورت کہے کہ جی میں برقع نہیں پہننا چاہتی، میں بے پردہ گھومنا چاہتی ہوں، بولے چلو ٹھیک ہے، تو اس سے اچھا سلوک کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، چلو، یہ بھی تو ایک اچھے سلوک کی صورت ہو سکتی ہے نا۔ اسی طرح حرام کما کے کہ حلال سے زیادہ نہیں آ رہا تو حرام کما کے بیوی کو آسائش دینا، اس کو بھی بہت سے لوگ اچھا سلوک کہہ سکتے ہیں۔ بیوی کو نیکی کا حکم نہ کرنا، برائی سے نہ روکنا، اور یہ سوچ کر کہ چلو میں صرف نرم رویہ اختیار کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، شدت اور سختی کو ترک کر دیتا ہوں، تو یہ محمود اور مقبول تو نہیں ہوگی، یعنی یہ اس کی عادات و اطوار غلط ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ شوہر کو یہ سیکھنا بھی لازم ہے، یہ عاشرہن بالمعروف کے حکم پر عمل کرنے سے پہلے اسے سیکھنا ہوگا کہ زوجہ کے ساتھ اچھا سلوک سے مراد کیا ہے۔ تو اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ نمبر 1، اچھا سلوک کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ اسے علم دین سکھائے، نمبر 2 نیکی کا حکم دے، نمبر 3 برائی سے روکے، نمبر 4 اس کے نان نفقے کے احکام جاننے کے بعد اس میں وسعت دے۔ ایک تو ہے نا کہ نان نفقہ شریعت نے مقرر کیا، کم از کم اتنا تو تمہیں دینا ہوگا۔ نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، ایک رہائش پر، ایک لباس پر، ایک کھانے پینے پر، یہ 3 چیزیں اس کو دینی ہیں، اور اس میں مرد کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر وہ اعلیٰ درجے کی حیثیت رکھتا ہے تو اعلیٰ درجے کا دے دے، اوسط درجے کا ہے تو اوسط درجے کا، اور ادنا درجے کا ہے تو ادنا، یعنی پہلی پرائرٹی جو ہے وہ شوہر کو ہوتی ہے۔
لیکن اس کے بعد پھر عورت کو بھی دیکھا جاتا ہے. بالفرض اگر یہ اعلیٰ مطلب مالدار آدمی ہے اور بیوی بھی مالدار ہے تو اس پہ واجب ہے کہ مالداروں والا نان نفقہ دے گا. یہ مالدار ہے، زوجہ اوسط درجے کی ہے، تو اس پر واجب ہے کم از کم اوسط درجے کا دے. اب اگر یہ اعلیٰ درجے کا دے گا تو یہ بہترین سلوک والا کہلائے گا. اسی طرح اگر زوجہ غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو اسے اعلیٰ یا اوسط دینا واجب نہیں ہے، بلکہ غریبوں والا نان نفقہ دے گا تو کافی ہے، اتنا ہی اس پہ واجب ہے. لیکن اب یہ اس غریب عورت کو اوسط یا اعلیٰ درجے کا دے، یہ بہترین سلوک کی ایک مثال ہوگی. اسی طریقے سے اگر یہ شخص اوسط درجے کا ہے، مل فرض بیوی اعلیٰ درجے کی ہے، اس پر یہ واجب نہیں کہ اس کے لیے اعلیٰ درجے کا نان نفقہ یا اچھا سلوک کی غرض سے اب یہ حرام کما کے اور اعلیٰ دینے کی کوشش کرے. اس پر واجب ہے کہ اوسط درجے کا تو کم از کم دے، کیونکہ یہ اوسط درجے کا ہے. بیوی اعلیٰ درجے کی ہے، اور اگر بیوی اوسط درجے کی یہ بھی اوسط درجے کا، پھر تو برابر کا معاملہ کہ اوسط دینا واجب. اب اگر یہ تھوڑا ہمت کر کے اعلیٰ درجے کا دے گا تو یہ بہترین سلوک. اور اگر بالفرض بیوی غریب ہے، یہ اوسط درجے کا ہے، تو وہی جیسے پہلے بتایا کہ اس کو غریب والا درجے کا دینا تو واجب. اگر اوسط درجے کا دے دیتا ہے تو اس کے لیے بہت بہتر ہے. اور تیسری صورت کہ شوہر بالکل غریب ہے اور عورت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے، مالدار ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو اس سے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کہ جب اس کو معلوم ہے کہ میں اعلیٰ درجے کا نان نفقہ اس کو نہیں دے سکتا اور بچی ایک امیر گھرانے سے میرے پاس آئی ہے اور یقینی سی بات ہے کہ وہ چند آسائشوں میں پلی بڑی ہے تو وہ اسی کی متمنی بھی ہوگی، اور جب میں نہیں دے سکوں گا تو یقیناً اس کی زندگی تنگ ہوگی، تکلیف میں مبتلا ہوگی. تو اس کو پہلی بات تو یہ چاہیے تھا کہ حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے، اور شریعت بھی اس کو پسند کرتی ہے کہ یہ اس مقام پہ نکاح کرتا ہی نہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس نے کسی عورت کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا تو وہ ذلت میں مبتلا کیا جائے گا. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. وجہ کیا ہے اس کی کہ وہ ذلت میں مبتلا اس لیے ہوگا کہ یقیناً وہ عورت کے سے مروب رہے گا، متاثر رہے گا، خود اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو عورت سے امداد لینے پہ مجبور ہوگا. تو پھر عورت ہی ہوتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے تکبر پیدا ہو جائے، وہ جھڑک کے باتیں کرنا شروع کرے، ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دے. جیسے ہوتا ہے کہ جو احسان کر رہا ہوتا ہے پھر اس میں نخرے بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر توازن بگڑتا ہے. لیکن بہرحال اگر یہ شخص غریب ہے اور ایک امیر عورت نے خود کہا، اپنے آفر کر دی میں تم سے نکاح کرتی ہوں، مثال کے طور پہ نکاح ہو گیا، تو اب اس پر واجب نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ یا اوسط درجے کا دے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ غریبوں والا نفقہ دے گا. اصل میں نے عرض کیا کہ اعتبار شوہر کی مالی حیثیت کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر زوجہ کی مالی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. اور اگر اس کے مقابلے میں پھر اوسط درجے کی عورت آ گئی تو وہی ہے کہ غریبوں والا دے گا، اوسط دینا بھی واجب نہیں ہے. اور غریب عورت آ گئی تو برابر کا معاملہ ہے. تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک تو اپنی زوجہ کو انسان علم دین سکھائے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور اس کو نان نفقہ وغیرہ میں وسعت دے، اور اس کو رزق حلال کھلائے. رزق حرام سے اس کا نان نفقہ دینے کی کوشش نہ کرے، بلکہ رزق حلال. اس کے علاوہ جہاں تک شریعت اس کو اجازت دیتی ہے وہ زوجہ کو نرمی اور آسانی دے، گھر میں آسانی دے کام کاج کی. مثلا اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو نوکرانی ماسی کو رکھ کر دے دی، جس سے کام تھوڑا سا بڑھ گیا، آسان ہو گیا. تو اس میں یہ ایک اچھے سلوک کی مثال ہے. تو غرض ہے کہ اسی طرح گھر کے کام کاج میں زوجہ کے ساتھ ہاتھ بٹانا یہ بھی اچھے سلوک کی ایک صورت بنتی ہے، اور اس میں کوئی مطلب بے عزتی کی بات نہیں ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارکہ سے گھر کے بہت سے کام کیا کرتے تھے. جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرتے تھے، کبھی اپنی نالین مبارکہ سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے دھو لیا کرتے تھے، بازار سے سودا سلف خود لے کر آ جایا کرتے تھے. یہ بڑی بات ہے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا کام خود بھی بانٹ لیا کرتے تھے. تو یہ ہیں وہ اچھے سلوک کی مثال ہے. تو یہ نہیں ہے اچھا سلوک یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے کسی کو سکون پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا نافرمانی کے ذریعے جو بھی انسان عمل کرے، اسے چاہے کتنا ہی اچھا سلوک خود وہ اپنی زبان سے قرار دے، وہ حقیقتاً اچھا سلوک نہیں ہے، بلکہ وہ برا سلوک ہے، کیونکہ شریعت اس کو ناپسند کر رہی ہے. اچھائی برائی کا معیار آپ کی میری پسند نہیں ہے. اچھائی برائی کا معیار شریعت کا حکم ہے. شریعت ایک چیز کو کہتی ہے اچھا ہے، اس پہ اچھا ہونے کا حکم لگاتی ہے، ہم کہیں گے یہ اچھا ہے.
شریعت ایک چیز کو برا کہتی ہے، ہم کہیں گے یہ برا ہے، تو لہٰذا جس سلوک کو شریعت اچھا کہے وہ اچھا سلوک، اور جس سلوک کو شریعت برا سلوک کہے وہ برا سلوک۔ تو جس سلوک میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، جس سلوک میں تقاضائے شریعت کو جان بوجھ کے فراموش کرنا لازم آ رہا ہو، وہ اچھا سلوک ہو ہی کیسے سکتا ہے، اس کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ لہذا وعاشرہن بالمعروف پر عمل کرنے کے لیے کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ہر شخص کو چاہیے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو فوراً سے پیشتر سیکھے، اپنا محاسبہ کرے، غور و تفکر کرے کہ میں اس میں کمی کوتاہی تو نہیں کر رہا، اور جو ان میرڈ ہیں انہیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وہ شادی کریں اس کا علم حاصل کریں، تاکہ بعد میں کوئی گناہ کی صورت پیدا نہ ہو، کوئی خطا کی صورت پیدا نہ ہو، بعد میں کوئی جذباتی پن میں کوئی عمل کرنے کے بعد پھر اس کو پچھتانا نہ پڑے، ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، کسی سے پھر معافیاں طلب نہ کرنی پڑے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے، اگرچہ اس میں حکم نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ مستحب چیز ہے کہ اگر عورت ناپسند بھی آ رہی ہے تو اس سے نبھانے کی انسان کوشش کرے، کہ ضروری نہیں ہے کہ جس ذات آپ کے ساتھ ہے ہر قسم کا نفع، ہر قسم کی بھلائی اسی سے حاصل ہو جائے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی اچھائی اور بھلائی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عورت بد اخلاق ہے لیکن اس سے اولاد پیدا ہو گئی، اور اولاد وہ مطلب لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں ہیں، اور پھر وہ عالم بن جاتے ہیں، عالمہ بن جاتے ہیں، مفتی مفتیہ بن جاتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ اپنے والدین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بنے۔ تو اب وہ عورت بالفرض اس شخص کو ناپسند تھی لیکن وہ ساری زندگی کمپرومائز کرتا رہا، اس کی بد اخلاقیاں برداشت کرتا رہا، لیکن اب جو بچے پیدا ہوئے، یہ ہوتا ہے اور ہم نے بہت دیکھا ہے، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی صبر و تحمل کے سلسلے کو دراز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ بھی دیتا ہے۔ ایسی جو عورتیں مسلسل اپنے شوہروں کی زیادتیاں برداشت کرتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ ان کی جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ ماں کے اس دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہیں، ماں کا بڑا خیال کرتے ہیں، اسے خرچ میں وسعت دیتے ہیں، اس کے جذبات کا لحاظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ اگر کوئی عورت بالفرض ناپسندیدہ بھی ہے لیکن طلاق ایک برا معاملہ ہے، اس سے بڑے فتنے فساد جنم لیتے ہیں، دو خاندان ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اگر انسان کمپرومائز کرتا رہے اور اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو کچلتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ کا لائف پارٹنر تھوڑا سا مطلب آپ کی پسند کے موافق، آپ کے جذبات کے موافق، آپ کی ذہنی ہم آہنگی کے موافق نہیں ہے، تو توجہ اللہ کی طرف رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان عورتوں کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو لیکن اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے۔ تو پھر اس وعدہ خداوندی پر یا اشارہ خداوندی پر اعتماد کرتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی گزار لے۔ بہت سی بہنیں ہمیں کال کرتی ہیں کہ جی ہمارا شوہر ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، کماتا نہیں ہے، ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اب جب سوال کرتے ہیں کتنے سال ہو گئے؟ 21 سال ہو گئے ظلم سہتے ہوئے۔ تو بہن جب 21 سال ہو گئے تو بقیہ عمر بھی گزاری لیں۔ 21 سال تو آپ کو ظلم سہتے ہوئے ہو گئے، شادی ہوئے یقینی سی بات ہے کوئی 15 سال 16 سال میں، چلو بالفرض شادی ہوئی ہوگی تو 21 میں 16 سال جمع کر لیں۔ اب عمر اتنی ہو گئی، اب آپ کریں گی کیا؟ بھائی اب اتنے ظلم آپ نے برداشت کر لی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ یقیناً غلط کر رہا ہے اور وہ قابل سزا بھی ہے، وہ عاشروہن بالمعروف کے خلاف عمل کر رہا ہے اور اس کی آخرت میں گرفت ہوگی، لیکن اتنی اب بے قراری اور بے چینی عمر کے اس حصے میں آ کر اور اتنے طویل عرصے تک ظلم برداشت کرنے کے بعد اب انسان یہ سوچے کہ چلو اب میں چھوڑ دیتی ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جدا ہو جانے کے بعد پھر افسوس ہوتا ہے کہ چلو اب کر ہی رہتے نا برداشت، اور کر لیتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ظلم برداشت کرتے ہی رہیں، اگر ٹھیک ہے اس سے کوئی دوسرا بہتر راستہ نظر آ رہا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ایک مشورہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز پر غور و تفکر کرتا ہے جو فی الحال اس کو ناپسند محسوس ہو رہی ہوتی ہے،
اور جب وہ اس کو بنیاد بنا کے زمانہ مستقبل میں جھانکتا ہے تب بھی اندھیرا ہی نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ خفیہ تدبیر کا مالک ہے۔ اس میں پھر وہ آگے چل کے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان ہی سوچتا ہے کہ وہ بہت اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے جذباتی پن میں آ کے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے آگے بہتری پیدا فرما دی۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے۔ اگلی آیت سورہ نساء کی 20ویں اور 21ویں دو آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مہر کے مسئلہ بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کو دوسری کی جگہ تبدیل کرنا چاہو، یعنی پہلی کو طلاق دے دی اور دوسری کو پھر دوسری سے تم شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے ایک کو بہت سا مال بطور مہر پہلے دے چکے ہو، جیسے پہلی بیوی کو دے دیا، اب ارادہ ہوا کہ پہلی کو چھوڑ دیتا ہوں دوسری سے شادی کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی یہ مکروہ ارادہ پیدا ہوا کہ اس کا جو میں نے مہر دیا وہ واپس لے لیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو تم اس سے کوئی بھی چیز واپس مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ان سے وہ چیز یعنی مہر بہتان کے ذریعے اور گناہ عظیم کے ذریعے حاصل کرو گے، یا واضح گناہ کے ذریعے حاصل کرو گے؟ یعنی یقینی سی بات ہے تم دینے کے بعد اگر اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کر رہے ہو، پہلی کو چھوڑنا چاہتے ہو اور اس عورت کا قصور نہیں ہے، تو مہر حاصل کرنے کے لیے تم کوئی نہ کوئی جھوٹ اختیار کرو گے، یا تو تم اس پہ بہتان تراشی کرو گے، اور یا پھر کوئی گناہ کے ذریعے تم زبردستی چھینو گے، اور یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور تم ان عورتوں سے یہ مہر کیسے لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے بعض تک پہنچ چکے ہیں۔ تم میں سے بعض، اس سے مراد شوہر ہے، بعض تک پہنچ چکے ہیں یعنی اپنے ازواج تک پہنچ چکے ہیں۔ ازواج تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کے ساتھ تعلق زوجین قائم کیا ہے، گویا کہ تم نے بیوی سے نفع حاصل کیا ہے، نفع اٹھایا ہے۔ نفع اٹھانے کے بعد کیونکہ قربت کے بعد پھر مہر مؤکد ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو گویا کہ جب تم زوجہ کے قریب چلے گئے، اب مہر تمہارا پختہ مؤکد ہو گیا تھا، وہ تم نے ادا بھی کر دیا، تو تم نے بیوی سے نفع اٹھایا، مہر کو مؤکد بھی کیا، اور اب اس کے بعد تم لینا چاہتے ہو، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پیچھے سے آیت سے لیں، اور کیسے تم اس کو لے سکتے ہو حالانکہ تم میں سے بعض ان عورتوں تک پہنچ چکے ہو اور وہ تم سے ایک پختہ وعدہ لے چکی ہیں۔ پختہ وعدہ لے چکی ہے کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے جواب میں گویا کہ تم سے ایک پختہ وعدہ لے چکی ہیں، جیسے عاشرہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو یہ گویا کہ ہم پر حکم لازم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے گا تو ہم جواب میں سر تسلیم خم کریں گے، کیونکہ ہم اطاعت کا وعدہ کر چکے ہیں، اسلام لانے کے بعد گویا کہ ہم نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت فرمائی عورتوں کی طرف کہ تم کیسے ان سے یہ مہر زبردستی چھین سکتے ہو حالانکہ انہوں نے تم سے پہلے ایک پختہ وعدہ لے لیا ہے۔ کس طرح لے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کو وسیلہ بناتے ہوئے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تم وعدہ کر چکے ہو، اور اب تم ان عورتوں سے مہر چھین رہے ہو، تو یہ عاشرہن بالمعروف کے خلاف ہے، لہٰذا ان عورتوں سے مہر نہ لو۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ عورتوں کے ساتھ زبردستی کرنا، ان سے مہر چھیننا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام اور گناہ ہے۔ لہٰذا کسی نے اگر زبردستی، جیسے ہوتا ہے بعض اوقات جھگڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں اور وہ زوجہ کا مہر دیتے ہی نہیں ہیں، یا پھر دے دیتے ہیں اور بعد میں چھین لیتے ہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس پر توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور کرنی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہیں وہ کچھ عدت کے معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک تھوڑا سا خلاصہ چند احکام کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ پھر اس کی روشنی میں ان آیات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہ آیات خود بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار صرف مرد کو دیا ہے۔
ابھی آگے آیات آئیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، اور قرآن سے ثابت ہے کہ طلاق کا حق صرف شوہر کے پاس ہے۔ جب شوہر طلاق دے گا تو شریعت نے ایک لمٹ مقرر کر دی ہے، 1 یا 2 یا 3 طلاقیں۔ 3 سے زیادہ طلاق کا تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی دے بھی دیتا ہے تو 3 کے اوپر جتنی بھی طلاقیں ہیں سب لغو چلی جائیں گی، 3 طلاقوں تک انسان دے سکتا ہے۔ جن الفاظ سے انسان طلاق دیتا ہے وہ 2 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ بعض الفاظ تو ایسے ہیں جو تقریباً سمجھ لیں 98 یا 99% طلاق کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، اونلی 1% وہ کسی اور معنی میں کسی اور مقام پر استعمال ہوتے ہوں، ورنہ وہ تقریباً طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے لفظ طلاق۔ تو یہ ایسے الفاظ جو صرف طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دوسرے معنی میں دوسرے مقام پہ بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں، انہیں الفاظ صریح کہتے ہیں۔ اور دوسرے ایسے الفاظ کے جو طلاق کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے معنی میں یا دوسرے مقامات پر ان کا استعمال رائج ہے، انہیں الفاظ کنایہ کہا جاتا ہے۔ جیسے شوہر اپنی بیوی سے طلاق کی نیت سے کہے، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میرے گھر سے نکل، جا میکے جا کے بیٹھ، تو اگر وہ طلاق کی نیت سے کہتا ہے تو یہ الفاظ کنایہ ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں دوسرے معنی بھی پوشیدہ ہیں، یا دوسرے مقام پر بھی ان الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب وہ ان سے طلاق کی نیت کر رہا ہے تو انہیں الفاظ کنایہ کہا جائے گا۔ ایک اس میں بنیادی اصول تو یاد رکھیں کہ طلاق چاہے لفظ صریح سے دی جائے یا لفظ کنایہ سے دی جائے، اگر 3 طلاقیں دی گئی ہیں تو عورت اس شوہر پر پھر اب حرام ہو جائے گی۔ اب رجوع کی بغیر حلالہ کے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حلالہ کا کیا شرعی تصور ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اب یہ عورت اس شوہر پر حرام ہو گئی۔ اب یہ نہ تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، نہ نکاح کے ذریعے رجوع کر سکتا ہے، بلکہ ایک حلالہ کا پروسیس کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی یہ زوجیت میں اس بیوی کو دوبارہ لا سکتا ہے، ورنہ وہ دوبارہ نہیں آ سکے گی۔ یہ 3 طلاق کی بات۔ اور اگر بالفرض الفاظ صریح ہوں یا کنایہ ہوں، ان سے 1 یا 2 طلاق دی ہے تو 1 یا 2 طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش رہتی ہے۔ اب رجوع کس طریقے سے ہوگا؟ پہلے الفاظ صریح کو لیں کہ جب انسان لفظ صریح سے طلاق دیتا ہے، یعنی جیسے لفظ طلاق سے طلاق دے دی، زوجہ کو کہہ دی جا میں نے تجھے طلاق دی، 1 دے دی یا 2 دے دی، کیونکہ 3 کا حکم تو ہم نے بیان کر دیا، اب رہ گیا 1 اور 2 کا۔ اگر اس نے لفظ صریح سے 1 طلاق دی یا 2 طلاق دی تو اس سے جو طلاق پڑتی ہے اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ الفاظ صریح سے جو طلاق دی جائے وہ طلاق رجعی کہلاتی ہے، اور طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دوران عدت زوجہ کو بغیر جدید نکاح کیے اپنی زوجیت میں باقی رکھ سکتا ہے۔ لفظ صریح سے طلاق دی، 1 یا 2، عدت سٹارٹ ہو گئی، اب یہ چاہے تو اس کو بغیر نکاح کے اپنی زوجیت میں رکھ سکے گا۔ تو یہ بغیر نکاح کے جو اپنی زوجیت میں لا سک رہا ہے اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں، اور چونکہ بغیر نکاح کے رجوع ہو سکتا ہے اس لیے اس کو طلاق رجعی کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کا کلام پڑھا کو لکھا یا رسول نے۔ اور اس رجوع کے 2 طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو یہ قول سے رجوع کرے گا یا اپنے عمل سے رجوع کرے گا۔ اگر قول سے رجوع کرے تو بہتر یہ ہوتا ہے، افضل ہے کہ 2 گواہ بنا لے اور ان کے سامنے کہے کہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کیا، چاہے بیوی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس کو پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بس شوہر نے کہا 2 گواہوں کے سامنے تو یہ رجوع ہو گیا۔ لیکن گواہوں کا موجود ہونا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اکیلے بیٹھ کے بھی اگر کہہ دے کہ میں نے رجوع کیا، رجوع ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ 2 گواہ مقرر کر لیے جائیں، ورنہ بسا اوقات جھگڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر UK میں بیٹھا ہوا ہے، بیوی یہاں ہے، اس نے 2 طلاقیں فون پر دے دی، طلاقیں دینے کے بعد اب کانٹیکٹ ختم ہو گیا بالفرض، لیکن اس نے فوراً شوہر نے طلاق دینے کے بعد دوران عدتی منہ سے کہہ دیا میں نے رجوع کیا۔ اب عورت کو پتہ ہے نہیں بالفرض، حتیٰ کہ عورت کی عدت گزر گئی، عورت کو تو پتہ نہیں، جب عدت گزر گئی تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق رجعی میں بھی عدت گزر کر نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ عورت نے سوچا شاید اس نے چونکہ مجھے طلاق دے دی ہے اور اس نے رجوع بھی نہیں کیا، مجھے بتایا ہی نہیں، اس نے جدید نکاح کر لیا۔ اب اگر وہ شوہر کہتا ہے کہ جی میں نے تو رجوع کر لیا تھا، تو یقینی سی بات ہے کہا جائے گا گواہ لاؤ، تو پھر آگے چل کے بہت جھگڑا بنتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ شوہر اگر بالفرض خدا نہ خواستہ طلاق دے دیتا ہے اور پھر وہ رجوع کرتا ہے اور قولی رجوع کرتا ہے تو فوراً اپنے رجوع پر گواہ مقرر کر لے۔
اور قولی رجوع افضل ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے فعلی یا عملی رجوع. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی فعل یا عمل سے رجوع کرے گا, اور فعل یا عمل سے مراد جو بھی زوجین کے درمیان, کوئی بھی ایسا جو زوجین کے درمیان عمل ہوتا ہے وہ عمل کر لے گا تو یہ رجوع ہو جائے گا. اس میں اس نے گویا کہ زبان سے رجوع نہیں کیا بلکہ عمل سے رجوع کیا, تو یہ بھی رجوع صحیح ہے لیکن افضل پہلے والی صورت ہے. تو اگر لفظ صریح سے طلاق دی ایک یا دو تو اس سے طلاق رجعی پڑے گی, اور طلاق رجعی میں دوران عدت شوہر زوجہ کو بغیر نکاح کے اپنی زوجیت میں باقی رکھ سکتا ہے. اب مثال کے طور پہ اس نے رجوع کر لیا, تو اب یہ نہیں ہے جیسے بعض جہلاء نے یہ کہا کہ جی جب شوہر رجوع کر لیتا ہے تو پچھلی طلاقیں مٹ جاتی ہیں. یعنی اگر ایسا ہی ہوتا کہ انسان رجوع کرتا تو پچھلی طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں, تو بتائیے 3 طلاقیں کب ہوتی؟ 1 دیتا, 2 دیتا, پھر رجوع کر لیتا, پھر تینوں آ گئیں, پھر 1 2 دیتا, پھر رجوع کر لیتا, پھر تینوں آ گئیں. تو اس طریقے سے تو پھر عورت تو کھیل بن جاتی. یہ بات نہیں ہوتی ہے. اگر شوہر کو رجوع کا حق دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سابقہ طلاقیں مٹ گئیں. 1 دے کے رجوع کیا تو اب باقی 2 رہ گئیں, 2 طلاقیں دے کے رجوع کیا تو باقی 1 رہ گئی. دوسری بات یہ کہ اس طلاق رجعی میں اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا, عورت کو چھوڑا رکھا حتیٰ کہ عدت گزر گئی, تو اب نکاح ٹوٹ جائے گا. اب نکاح ٹوٹ جائے گا. اب اگر یہ اس کو دوبارہ زوجیت میں لینا چاہتا ہے, کیونکہ ابھی ہماری بات چل رہی ہے 1 یا 2 طلاق کی صورت میں, زوجیت میں اگر لینا چاہتا ہے تو اس کو جدید نکاح کرنا پڑے گا, کیونکہ اب وہ نکاح سے بالکلیہ نکل گئی, اور اب جب جدید نکاح کرے گا تو نیا مہر بھی اس میں مقرر کرنا پڑے گا. تو گویا کہ لفظ صریح سے جب طلاق دی جاتی ہے طلاق رجعی ہوتی ہے. اس میں اگر عورت کو دوران عدت زوجیت میں رکھنا چاہے تو بغیر نکاح کے رکھ سکتا ہے, لیکن اگر اس نے رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی تو عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے. اب دوبارہ اگر اس کو زوجیت میں لینا چاہے گا تو نکاح جدید کرنا ہوگا. یہ ہے طلاق رجعی کا مسئلہ جو لفظ صریح سے ہو. اب اگر لفظ کنایہ سے اس نے طلاق دی, 1 دی ہو یا 2 دی ہوں, کیونکہ 3 کا مسئلہ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا, تو 1 یا 2 اگر طلاقیں دی ہیں تو لفظ کنایہ سے جیسے ہی طلاق دی جاتی ہے اس سے طلاق جو پڑتی ہے اس کو طلاق بائن کہتے ہیں. اور طلاق بائن کا حکم یہ ہوتا ہے کہ عورت فوراً نکاح سے نکل جاتی ہے. لہٰذا اب اگر یہ شوہر اپنی زوجہ سے رجوع کرنا چاہتا ہے, چاہے عدت کے دوران چاہے عدت ختم ہونے کے بعد, اسے نکاح ہی کرنا پڑے گا, پھر یہ وہ اس کی زوجت میں آ سکتی ہے. تو گویا کہ طلاق رجعی میں رجوع کی 2 صورتیں ہیں, اور طلاق بائن کے اندر رجوع کی فقط 1 صورت ہے. طلاق رجعی میں 2 صورتیں یہ ہیں کہ دوران عدت ہے تو بغیر نکاح کے, عدت کے بعد ہے تو نکاح کے بعد. اور طلاق بائن میں 1 ہی صورت ہے, وہ کیا ہے, نکاح ہی کرنا پڑے گا, چاہے عدت میں ہو چاہے عدت کے بعد ہو. تو ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ طلاق رجعی 1 ہو یا 2 رجوع کی گنجائش رہتی ہے. اب آ جائیں 3 طلاقوں کا مسئلہ, کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو عورت اب اس کے نکاح سے مکمل طور پہ نکل گئی. اس کو یہاں جو اب یہ جو عورت اس پر حرام ہوئی ہے اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں حرمت غلیظہ. غلیظہ مانے گاڑی, سخت حرمت پیدا ہو گئی, اور اس عورت کو مغلظہ کہتے ہیں. اس عورت کو جو مطلقہ ہے یہ مغلظہ کہلاتا ہے. اور ان 3 طلاقوں کو طلاق غلیظ بھی کہا جاتا ہے, گاڑی طلاق, سخت طلاق. 3 طلاقوں کے بعد چونکہ عورت نکاح سے نکل گئی تو اب یہ اس شوہر کے پاس دوبارہ بغیر حلالہ کے نہیں آ سکتی. اور حلالہ کا شرعی تصور یہ ہے کہ پہلے یہ عورت اس شوہر کی عدت گزارے, عدت گزارنے کے بعد پھر اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے, پھر ان دونوں میں تعلق زوجین قائم ہو, پھر وہ شخص اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا, پھر وہ عورت اس کی عدت گزارے گی, پھر یہ پہلے شوہر کے قابل ہو سکتی ہے اور پھر پہلے شوہر سے یہ نکاح کرے گی. اب یہاں 2 باتیں. ایک بات تو یہ کہ بعض لوگ اس بات کو سننے کے بعد کہتے ہیں اوہو شریعت نے تو بڑی سختی رکھی ہوئی ہے, مذہب اسلام میں بڑی سختی ہے. اب اس بھولے بادشاہ سے پوچھا جائے کہ یہ سختی کوئی ایسی تو نہیں تھی کہ پردے میں ڈھک کے رکھی ہوئی تھی, اور جب آپ نے 3 طلاقیں دی تو ایک دم پردہ ہٹا لیا اور آپ نے دیکھا اوہو یہ تو بڑی سختی ہے, پہلے پتا ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے. یہ تو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا دیا
کہ تمہیں یہ پروسیس کرنا ہوگا، اور بتایا اس لیے تاکہ تم 3 طلاق کا اقدام کرو ہی نہیں، کیونکہ آگے معاملہ بڑا سخت ہے۔ اب ہم نے پہلے سیکھا نہیں، ہم نے پہلے مزاج شریعت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ شریعت نہیں پسند کرتی کہ 3 طلاقیں دو، کہ اس کے بعد پھر رجوع کی گنجائش نہیں، اور رجوع کرو تو پھر بظاہر ایک فطرت کے لیے ناپسندیدہ پورا معاملہ ہو جاتا ہے، شوہر کے لیے خاص طور پہ، عورت کے لیے بھی اس کی زندگی بھی بیچاری آزمائش میں آتی ہے۔ تو شریعت نے تو پہلے بتا دیا نا، تو اب جب شریعت نے پہلے بتایا، سیکھا آپ نے نہیں، غلطی پھر آپ نے کر دی، اور پھر شریعت کو ہی مورد الزام ٹھہرانا، یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو بالکل نہیں سمجھ لیجئے جیسے آپ روڈ پہ جا رہے ہو، کسی نے گہرا گڑھا کھود دیا ادھر، اور وہاں ایک باقاعدہ ایک تختی بھی لگا دی کہ ذرا دیکھ کر چلیے گا، یہاں کچھ گیس کے پائپ بچھائے جا رہے ہیں، بڑا گہرا گڑھا ہے، اور آپ سیدھے جا کے گڑھے میں گر گئے، اور گرنے کے بعد پھر ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ان کمبختوں نے گڑھا کھود دیا اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ تو بھائی آپ کو پہلے اتنا بڑا گڑھا نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں، اب آپ گر گئے، تو بتائیے کیا اس کا ان کو برا بھلا کہنا یہ صحیح ہوگا؟ لازم بات ہے کہ نہیں؟ تو شریعت نے پہلے سب کچھ بتا دیا، تو اس لیے اب غم و غصہ کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور پھر اس کی سختی کو دیکھ کر بعض بھائی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے؟ اب شارٹ کٹ یعنی وہ پھر چاہتے ہیں کہ اب ہم سے چونکہ غلطی ہو گئی، اب ہم تو وہ غلطی کر بیٹھے، ہمیں تو بس کچھ نہ کہا جائے، شریعت بدل جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ اس پر کلام نیکسٹ پروگرام بھی جاری رہے گا، وقت کی قلت کے باعث ابھی ہم سوالات نہیں کر سکیں گے، نیکسٹ پروگرام کے اینڈ میں انشاءاللہ پھر آپ جو سوالات کرنا چاہیں کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب با صفا کو